مقام قرب دوتے اور سلوک دی منازل طے کر دیا انہوں ہر کوئی اس شیخ کا خلیفہ کروا سکتا ہے، لیکن جنہیں انتظامات ہوتے ہیں وہ ڈویژن سے جناب شیخ دے فرزند نو فرزند دے فرزند نو تو جڑا سارے درباراں تے نظام چل رہے روحانی آستانے تے یہ وہ وراثت نہیں جس وراثت یا موروثیت دی شریعت طاہرہ جڑی نفی کر رہی ہے کہ انتظامی محدود معاملہ ہے تو الغرض آستانے تے وراثت ہوئے یا صدانت کعبہ دی وراثت ہوئے یا سکایت حاج دا معاملہ ہوئے تو یہ وہ چیزیں جنہ دا اجتماعی معاملہ نہیں ہے پیا اس وقت انہاں چیزاں دی وراثت جاری ہو سکتی ہے، لیکن جڑی امت دے عمومی امور و معاملات ہیں وہ نظام اسلام دا موروثی خاندانی نہیں بلکہ اسلام دا نظام شورائی ہے۔ اور دلائل شریعہ نال بالکل واضح کہ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وہ انہاں نے فرمایا کہ میں نے حکمران بناؤ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میری بیعت کرو، میں تمہارا حکمران نہیں۔ وہ فرماتے ہیں انی لا اباشر یزید ولا اہلی، بے شک نہ میں یزید کی بیعت کر سا نہ میرے بچے یزید کی بیعت کر سن، اس وجہ تو نہیں کہ میری بیعت کرو، نہیں اس وجہ تو کہ موروثی نظام پہ بنے دو۔ باپ کو بعد بیٹا یزید جس نے مرن لگ سی اپنے بیٹے کے مقرر کر سی، اس کا پتر مرن لگ سی اپنے پتر کو، اس طرح ہی خاندان جب امت دیا گردنا اور معاملات آوے سن یہ اسلام کے نظام نال ٹکراتا ہے۔ فرمایا ان سنت قد امیتت، جو طریقہ امیر المومنین مرکزی دے انتخاب دا اسلام نے عطا کیتا ہے، جو نبی علیہ السلام دا دتا ہوا طریقہ ہے، جو خلفائے راشدین دا مبارک طریقہ ہے، اس سنت نو تسا جان بوجھ کے مار رہے ہو، اس طریقے نو مار رہے ہو۔ وان البدعۃ قد احیت، اور جڑا اسلام دے طریقے نال ٹکراون والا طریقہ ہے بدعت کیسر و کسرا دا طریقہ اس کو تسا لاگو کر رہے ہو۔ فرمایا میں اس غلط بدعت طریقے دا حصہ نہ بن سکتا۔ آپ اس نظام نو بحال کرنا چاہتے ہیں جڑا نظام قرآن نے عطا فرمایا، شرعی نظام، جو نظام محبوب نے عطا فرمایا، جس نظام کو خلفائے راشدین نے چلایا۔ آپ تو محبوب علیہ السلام کی خلافت دا کے کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی یزید کی شخصیت کا معاملہ ہی نہیں، یزید کوئی بڑا ولی کامل بھی ہو گیا نا تو موروثی نظام بڑھیا، امام علی مقام نے وقت بھی جڑے مخالفت کرنی ہے کیونکہ نظام بدلا جا رہا ہے۔ حضور امام علی مقام فرماتے ہیں اسلام دا نظام موروثی نہیں، اسلام دا نظام شورائی نظام ہے، امرہم شورا بینہم۔ ہن جڑا جناب روزانہ باغ تواڈے علاقے کیسٹ لگی کھڑوتی ہے علامہ فضل احمد چشتی صاحب دی، اور وہ ایک آڑ یزید دی تائید وچ کیتی کرو تے یہ پہلا سوال میرے سامنے ہے جی دوتے ضرور گفتگو کرو۔ بھائی گزارش ہے فضل چشتی صاحب کی تحقیق اپنی جگہ دوتے، وہ آدم جی اگر یزید غلط ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو کیوں جڑا ہے حکومت دیتی؟ میرے دوستوں یہ چیز ہے امام محمد بن عثمان شمس الدین ذہبی جنہیں 748 ہجری فوت ہوتے پھر 1444 صدی ہوئی ہے، وہ یہ تسیر عالم نبلا دی چوتھی جلد لکھے لیتا ہوں لم یغل یزیدہ وتولى الامر الى الامت، کہ اے کاش کہ اسی طرح ہو گیا کہ جس نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے امت کے مفاد کی خاطر یعنی امتی جو خون ریزی ختم کرنے واسطے اپنا جائز حق 3 بر اعظم دا اکثریت علاقہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سپرد فرما کے سلو فرما لی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وصال اقدس تو پہلے یزید کو مقرر نہ فرماوے گا بلکہ امت کا معاملہ انہیں امت نے سپرد کرے گا جنہیں محبوب علیہ السلام نے وصال اقدس جنہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کیتا ہے، حضرت عثمان حضور مولا کائنات نے کیتا ہے، اور امت نے وچ کچھ تو خون ختم کرنے واسطے جنہیں حضرت امام حسن نے کیتا ہے کہ اس کو خاندانی نظام نہیں بنایا، اپنے بیٹے کو کہہ نہیں مقرر کیتا، جنہیں وہ ہستیاں امت کا حق کے امت کو ہی واپس کر دیں جب تک وہ جلوہ گر رہے معاملات کو چلایا نہیں، جس نے بیٹھا ہے کہ سارا دنیا چ آخری وقت آ گئے انہاں اپنے خاندان جس کو نہیں رکھا بلکہ امت دی امانت امت کو واپس کر چکی ہے۔ لیتا ہوں اے کاش کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو بھی اس سے طریقے میں زندہ رکھے نا، اور آپ بھی بیٹے کو مقرر نہ کرے نا جب دیتے ہیں کہ میرے بعد اختلاف نہ ہو بنے امت آپس سے ٹکرا نہ بنے، تو چاہیے کہ اپنے مثال دستور 3 سال پہلے سن 57 یزید نو چے مقرر کیتا ہے، یزید نو مقرر کرنے کی بجائے ایک دیار سارے اہل مدینہ دا وفد بلا ملا چا، اگلی دیار اہل مکہ دا وفد بلا ملا، اگلی دیار اہل بصرہ دا، اہل کوفہ دا، اہل دمشق دا،
اس طرح بنو امیہ نال ہی مشورہ کرے نا امت دے سارے صوبیاں دے اصحاب اہل و عقد دے نال ہی مشورہ کر کے سال ڈیڑھ دے وچ یقیناً ایسے نتیجے تے پہنچ آوے نا کہ پوری امت دے وچ اتنے نا سامنے 4-5 نکل کے آ گئے انہاں 4-5 جو یہ جو تے زیادہ لوگ متفق ہونا اس ہستی دے حوالے نال کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا، یعنی خاندانی نہ بناوے نا۔ ہن فضل احمد چشتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آڑ لے کے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اختلاف ضرور اہل علم کرتے ہیں لیکن آپ کی نسبت صحابیت کا احترام کیا جاتا ہے، اور ایسا اہل سنت کا مذہب ہے کہ کسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بھی جڑا توہین کرے معاذ اللہ گستاخی کرے فذاک کلب من کلاب النار فذاک کلب من کلاب الحاویہ، صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین کرنے والا دلائل شرع شریف کی روشنی جہنم کے کتیاں وچوں کتا ہو۔ اس وقت ایسا محبوب علیہ السلام دے پیارے مقدس گھرانے آپ دی اولاد امجاد آپ دے اہل بیت اطہار کے طریقے سے چلتے ہیں کہ علمی مسئلہ ہے کہے ان وچ اختلاف ضرور ہے لیکن آپ دی نسبت صحابیت کا احترام محبوب نال اتنی قریبی رشتہ داری کا احترام، کیونکہ جس ہستی دی ہمشیرہ محبوب دی زوج محترم ہوئے وہ محبوب کا غیر نہیں ہوتا، محبوب دے گھرانے ہاں جی تو ساڑھے اٹھے دا بھائی ہم درد کتیاں نال ادب اصل ادب تھوڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں تیری باندیاں دی بھی باندڑی ہاں ہم درد کتیاں نال ادب۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت اس نقطے تے اختلاف ضرور ہے لیکن وہ اختلاف جو کہ کفر و اسلام کا معاملہ نہیں، انتظامی معاملہ ہے، سیاسی معاملہ ہے، اور اتنے خطائے اجتہادی ہوئی ہے کہ پورے کا پورا شورائے نظام ختم ہو گیا اور بس 132 ہجری تک بنو امیہ کا ایسا شخصی ظالمانہ نظام آیا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی امت ہوں اور جڑا انہوں نے رستے چاہے تو گاجر مولی کی طرح کٹ چکا ہے۔ بس بنو امیہ کا نظام 132 ہجری ختم ہے، بس موروثی نظام آ گیا، شخصی نظام بنو عباس کا، انہوں 600 سال وہ ظلم کیتے ہیں، نہ انہوں آل رسول کو چھوڑا ہے نہ کہ ربانی عالم کو چھوڑا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستیاں کوڑے مارے ہوئے ہیں، وہ آدھے تساں ہو جنہیں آج کل کئی ملکاں وچ سانو کچھ نہ آکھو، حکومت نو کچھ نہ آکھو، باقی تساں نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات لو، جو کردے ہو کرو۔ تو جنہیں یہ ہستیاں حکمران جو تے اعتراف بھائی یہ موروثی نظام نہیں شروع ہوتا فوراً پکڑ کے گئے، ایک لفظ نہ سن دے اپنے خلاف، کوئی فتویٰ چلے ہوا حکمران نے فلانا کام خراب کیتا ہے، عالم ربانی کیویں چپ رہ سکتا ہے؟ عالم نے تو سامنے بھائی قرآن پیا فرماتا ہے، حدیث کے تسا ایک قانون لاگی کے نہیں، قرآن پاک امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دے کے جناب شہید کیتا گیا جیل میں۔ امام احمد بن حنبل نو 70 سال عمر مبارک صبح ڈاہ کوڑے مرے دے خبیث گندگی کے ڈھیر تے کھڑے ہو کے بغداد اور قرآن اور ڈاہ کوڑے شام ہوا کو بڑھاپے دے عالم میں دے ایسے ایسے ظلم کیتے گئے نا میں دین میں، لیکن یہ ہستیاں ہمیشہ حق کی گل کرتے ہیں۔ تو بھائی گزارش ہے موروثی خاندانی نظام نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، انتہائی نقصان پہنچایا اسلام 30 سالہ تو بعد ساری خلافت راشدہ اج تک نہیں قائم ہو سکی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کوشش کر کے بالکل آپ کا دور مبارک 2.5 سالہ خلفائے راشدین نے مبارک زمانے نال لاحق کیتا ویندا ہے، لیکن انہوں نے این نوجوانی دے عالم 2.5 سال بعد زہر دے کے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جڑا ساری شرائعت ختم ہو گئی ہمیشہ واسطے اور موروثی نظام بڑھ گیا، یہ اے کاش کہ یزید اگر نہ ہویا تو مسلمانوں سے اج بھی وہ شورائی نظام ہو گیا، دنیا کی کوئی خطہ نہ رہا جتنے اج امن اور اسلام دا نمونہ غالب آیا کرتا۔ اج نماز روزے دا دین رہ گئے، ساری سیاست ختم ہو کے رہ گئی ہے، اور جب تک قوت نفس کا مسلمانوں کو نویال حق کو اس وقت تک اساں امت دے حقوق کا دفاع کیوں کر سکتے ہیں؟ الغرض ہوں یہ آخنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی رسول ہستی نہیں ہے، کوئی آپ نبی ہستی نہیں ہے، آپ جنال مسئلے تھے حضور مولا کائنات نے اختلاف فرمائے، آپ جنال اس مسئلے تھے حضرت ابوبکر صدیق نے فرزند نے اختلاف فرمائے، اگر اڈو حضرت امیر معاویہ تو اڈو مولا کائنات کی ذات بابرکات ہے، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی شخصیت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی شخصیت ہے،
حضرت امام حسین نوجوانہ نے جنت سردار کی شخصیت ہے. اس وقت اصحاب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی رسول نہیں، محبوب خاتم النبی جی نے آپ تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا، آپ پیارے صحابی ہیں، لیکن انسان اور خطائے اجتہادی ہو سکتی اور ہو گئی ہے. تو اسا انہاں معاملات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطائے اجتہادی دا سکون، انہاں دی نیت جتنی اچھی ہوے، جتنی اعلیٰ ہوے، وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جنہاں دا معاملہ ہے. اسا نسبت کا خیال کرسوں، بے ادبی نہ کرسوں، لیکن سارا ووٹ، ساری ہر حمایت حضور مولا کائنات نالے اس مسئلے امام حسن پاک نالے، امام حسین رضی اللہ. دوجہ کہ جی یزید دی طرف کئی صحابہ کرام نے بیعت کر لی. میں نے یہ دساؤ بھئی جڑے تان بنو امیہ وہ بھی صحابہ کرام نہیں، وہ بنو امیہ جو اس دور دے تابعین دے زمرے دے جڑے آمن والے لوگ ہیں، ہر بندے دے تابعین دی تعریف کیا ہے ذرا وہ بھی دیکھ لو. تو بنو امیہ نے بالکل بیعت کی تھی، لیکن جہاں تک صحابہ کرام نے یہ دساؤ بھئی سن 57 ہجری تک کتنے بڑے اکابر صحابہ کرام ہیں جڑے اس وقت دنیا دے زندہ سن 57 ہجری ہے جڑے محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس دے وقت کوئی ہستی 5 سال دی عمر دی آئی، کوئی 6 سال دی عمر دی آئی، کوئی 8 سال دی عمر دی آئی، کوئی 10 سال دی عمر دے او ہن نہ اس دور وچ بزرگی دے عالم دے. تو جڑے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہتی معاملہ ہی ہے، کیونکہ انہوں نے معاملہ منکشف ہو گیا کہ ہر حال وچ یزید نوں ہن کے لے آیا جا رہے. تو انہاں فرمایا کہ اساں یہ بیعت نہیں کرتے جس وقت باقی امت متفق ہو سی اس وقت اساں بھی رہے. یہ اکثر تک یہ اس دور دی مشہور شخصیات حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو میرے دوستو جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہلا کم ہی تھا امام حسین کے خلاف کاروائی ہوئی، جس لئے انہاں لوگوں نے بٹھائے کہ حضرت حسین پاک تک دی ہستی نو نہیں چھوڑا گیا، تو انہیں ایک طرف ہے کہ تلوارہ لے کے مقابلے سے نکلیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے دور مبارک تو تک مسلمان ایک تلوار چل رہی گئی، کتنی جنگاں ہو چکی ہیں، کتنے حضرات شہید اور قتل اور شدید زخمی ہو چکے ہیں. ان کیا ایک باری بن جنگاں کا سلسلہ آپس ہی شروع ہو گئے. تو چونکہ مقاصد شرع 4 ہیں پہ، سب تو پہلے مقاصد شرع شریعت کس واسطے ہے؟ یہ حفظ جان، لوگوں دی جان دی حفاظت کرنی. دوجہ مقاصد شرع جو دوجہ مقصد ہویا کرتا ہے حفظ نسل، لوگوں دی نسل طیب طاہر ہوئے، خون صاف رہے، نکاح دا معاملہ رواج پذیر ہوئے. حفظ جان. نمبر 2 ہے حفظ نسل. تیسرا ہے حفظ مال. محبوب دی حدیث ہے من کو تیرا دنیا مال ہی فاہو شہید، جڑا اپنے رزق حلال دی حفاظت کرتے ہوئے ڈاکو دے مقابلے مارا گیا، اللہ اس کو شہادت دا درجہ عطا فرماتا ہے، وہ شہید ہویا کرتا ہے. تو تیسرا مقصد شرع حفظ مال. اور چوتھا ہے حفظ عزت و آبرو. عزت غیبت اسلام وچ حرام کی تھی کہ کہیں دی کڑ دے پیچھوں بیٹھ کے اسا کوئی گل کروں یو جی منفی کہ جڑی اس مسلمان دی عزت تے حرف آوے تو یہ سگے بھائی مردہ سگے بھائی دا گوشت کھاون دے برابر ہے. گناہ کبیرہ شدید قرآن نے منع فرمایا، غیبت تو منع فرمایا، غیبت حرام فرمائی. ٹھیک ہے جی. تو گزارش ہے جب تک سارے کو قطعی اور یقینی دلیل اور ایویڈنس اور قطعی ثبوت نہ ہوئے سانو کسے مسلمان دے خلاف گل کرن دی ساری شریعت اجازت نہیں عطا فرماتی. اور بخاری شریف میں محبوب علیہ السلام کا فرمان گرامی موجود ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی بھی انسان دے جھوٹا ہونے واسطے یہ گل ہی کافی ہے کہ جو سنے اس کو کا بیان کرے. اللہ پاک دے محبوب فرماتے ہیں جیڑی گل کہے دے خلاف سنی نے اگر وہ بندہ ہے مسلمان فوراً اس کو نہ پہنچائے، چپ ہو جائے، اس گل کی پوری تحقیق کرائے. اگر خرابی ہو اگر معاشرے کو نقصان مت بیان کرائے، ورنہ وہ اخلاقی جرت کا کہ ون کے اصلاح چکرائے، عیب دوسرے پردہ پوائے، وہ بڑا معاشرتی نقصان پہ ہوتا ہے، بد ظاہر کرائے. تے اگر ثبوت نہیں پہ ملتے تو محبوب نے فرمایا جی میں پہلا جھوٹ ہے انہیں تسا بھی اس جھوٹے دے نال جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو آلو تے ہر وقت لعنت اللہ. ان تو سارے سیاستدانہ دا بد قسمتی طریقہ ہے. بیویاں دوتے بیٹھ کے شاہ میرے کدے کہنوں ڈاکو آکی بیٹھے، کدے کہنوں چور آکی بیٹھے، عدالتہ کوئی ثبوت نہیں دیتے. تو کوئی اسلامی طریقہ تو رہ نہیں گیا. تو میرے دوستو مقاصد شرعین 4 وہ ہستیاں صحابہ کرام کیا شاگرد یزید دے دور دے انہاں دی تربیت اس اعلیٰ ماحول ہوئی آئی. تو چونکہ مقاصد شریعت 4 ہیں. نمبر 1 حفظ جان، لوگاں دی جان بچاونی. قرآن فرماتا ہے من احیا، جائے ایک انسانی جان نو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت نو بچا لیا. تو زبان میں حق گل بھی کرتے ہیں
کہ چیز ٹھیک نہیں ہے، سنت بدل رہی ہے، طریقہ بدل رہا ہے، لیکن وقت تو آ جان کہ ایک طرف ہے اے حکومت، دوسری طرف لوگوں دی جان ہے، انہوں دا مال ہے، انہوں دی عزت و آبرو ہے، انہوں دی نسل دی حفاظت ہے۔ تو جس نے ایو جیاں آ ونجن تو احمر البلیتین، جس نے دو بلاواں جمع ونجن تو قرآن حدیث دا فیصلہ ہے وہ چھوٹی بلا نو اختیار کرتا۔ تو یزید دی خواستہ کو بیان کر دیا، یزید دی خرابیاں بیان کر دیا، وہ نہ دے کہ موروثی نظام ٹھیک نظام ہے، وہ نہ دے کہ یزید کوئی اللہ دا ولی ہے، نہیں وہ آدھے ہون اگر یزید دے خلاف اڑتے ہیں نا تو جنہوں جس گھر دے وچوں سارا کچھ سانو عطا ہوئے اس گھر دی حیا انہاں پلیدہ نہیں کی تھی، باقی اور یہ کر سکتے، لہذا انہوں نے فیصلہ کیتا کہ جے میں جائیں تو دباؤ پہن دیں۔ امام علی مقام دی شہادت تو بعد انہوں نے فیصلہ کیتا بس ٹھیک ہے بھائی بیعت کرو، تو اس بعد لوگوں دی تبلیغ کرو، لوگوں شعور پیدا کرو، اور جہاں تک کہ معاشرے امن امان رکھو، کیونکہ حضرت عثمان دے امیر المومنین بڑھن تو 6 سال بعد فتنے شروع ہوئے، اتنیاں جنگاں ہوئی ہیں، یہ دوبارہ مت مسلمان کے لپیٹ جاوے سے، اور انہاں تک جس نے حضرت امام حسین اور حرم پاک کو نہیں چھوڑا، ایک ہے اور چھوڑ سے، لہذا سوائے کشت رہے، سوائے خون ریزی دے، سوائے دنگا فساد اور فتنے دے اور کچھ نہیں حاصل ہونا۔ تو انہوں نے کیا کیتا ہے، انہوں نے مقاصد شریعت کو مد نظر چ رکھا ہے اور دعاواں کرتے رہیں کہ اللہ کریں۔ اس واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تو بھی دعاواں کیا ہے، ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تو علی اعلان، امام بخاری مسلم کی شرط حدیث سید، اللہم انی اعوذ بک من راس 60 سنہ و عمارت الصبیان، اللہ پاک میں سن 60 ہجری دے شروع عمر تو اور نااہل لڑکیاں دی حکومت تو پہلے اللہ پاک میں تیری پناہ میں پہلے وفات دے۔ گزارش ہے کہ ہن چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور موضوع بھی مکمل ہے نہیں ہے پیا، لہذا تساں اس طرف توجہ نہ کرو کہ اگر یزید خراب ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیوں حکمران، سانو اس تو پچھلے نقطے کا جواب دو کہ اسلام کا نظام شورائی نظام ہے یا موروثی خاندانی نظام ہے؟ یہ گل ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر اپنے بیٹے دیتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطا ہو سکتی ہے، معصوم من الخطا صرف یا ملائکہ کرام علیہ السلام ہیں یا انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اساں اہل سنت و جماعت نزدیک کون کون معصوم ہوا کرتا ہے؟ یا ملائکہ کرام علیہ السلام معصوم ہیں، یا حضرات انبیاء و رسول علیہ السلام معصوم ہیں، یا حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ دا مسئلہ آن دے تو تسا معصومیت تے اتنے فتوے جڑ دیندے ہو، اور حاکم علی حاکم نے ایک باری لفظ معصومہ مخدومہ دے نال چا پڑھائی، ہر عالم ساڑے نے فتوہ دیتے اور برحق کو فتوہ ہے، حاکم صاحب کو الفاظ واپس ہونے چاہیے، لیکن نعت خان کو یہ لفظ سننا ہستیاں واسطے بولے تو اس سے تو یاد آوے دے کہ ملائکہ کرام تو علاوہ کوئی معصوم نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام تو علاوہ کوئی معصوم نہیں، تے حضرت امیر معاویہ دا معاملہ آوے تے وقت اسا ڈٹ میں دے نہیں جی وہ معصوم نہیں، آپ بھی معصوم نہیں ہیں، آپ دے کو بھی اجتہادی طور پہ خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ جو اسلام کا نظام ہے وہ اپنی جگہ برحق راسی، یہ ایک عظیم شخصیت ہے، اگر یہ باپ دے دور کی شخصیت ہوئے نا تو انہوں بھی جو جزید نو نشانہ بنایا ہوئے تھے، لوگ نشانہ بناوے نہیں، لیکن نشانہ اس واسطے نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ نے نسبت صحابیت آپ نے محبوب دی رشتہ داری حاصل اور اس کا غلام ہے، ساری کیا جملہ ہے، اس وقت آپ کا احترام بالکل، آپ دے خلاف کوئی منفی ذہن بنا یا اپنے ذہن میں کوئی قدورت رکھنا، بغض رکھنا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور جہنم دے کتیاں چوں کتا ہون دے مترادف ہے، لا نذکرہ الا بخیر، جن سے صحابہ کرام کا ذکر اسی خیر تھا۔ لیکن میرے دوستو اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک نسبت صحابیت ہے نا تو اس نظام خاندانی اور موروثی کی مخالفت کرنے والے امام حسین کو کئی نسبتیں حاصل، اور پچھلے دنوں تسا مولانا الیاس عطار قادری صاحب دا فرمان، امیر دعوت اسلامی دا فرمان بھی سناؤ سی کہ اساں ساداتنا حسنین کریمین نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اساں اہل سنت درجوں افضل و اعلیٰ بنتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ موقف برحق کے امام عالی مقام نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور اس مسئلے اول تو لے کے آخر تک آپ حق تھی، حق کی حق تھے، اس واسطے آج تک امت ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب دی شان ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، سارے محبوب دا تو ذکر اللہ نے بلند کی تو ہے، اسا تو بچپن تو سن رہے دیکھ رہے ہیں جڑے وینے
ساڑے محبوب دی بارگاہ تو بعد جڑی ہستی دا سب تو زیادہ ذکر اس امت وچ ہوندا ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یزید دی حیثیت کیا ہے؟ یزید دے فسق و فجور تے پوری امت متفق ہے، یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا، آج دی آمن والی رات بڑی بابرکت رات ہے، ٹھیک ہے جی؟ بھائی گزارش ہے کہ جامع ترمذی وچ پورا باب موجود ہے، باب لیلۃ النصف من شعبان، جامع ترمذی دوجی بلکہ پہلی جلد کتاب الصیام وچ پورا باب نے 115ویں شعبان دی رات دا باب۔ امام ترمذی علیہ رحمت فرمائے ہیں کہ 2 حدیثاں تو علاوہ باقی جتنی بھی احادیث ہیں وہ میری جامع ترمذی چ وہ ہے، باویں انہاں دی سند ملدی ہوے تے باویں سند نہ ملدی ہوے، باویں متصل ہوے باویں منقطع ہوے۔ تو آپ فرما دیں کہ 2 روایات تو علاوہ جامع ترمذی کی پہلی حدیث تو لے کے آخری حدیث تک میں اپنی کتاب وچ او احادیث لکھی ہیں جڑی امت دے وچ معمول پہ آئے، جنہاں تے شرقاً غرباً عرب و عجم وچ اج میرے محبوب دی امت عمل کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی حدیث جدو تے امت دا عمل نہیں، وہ ہے کہ ایک شراب خور شخص ہوئے، وہ ایک واری شراب پیوے اس کو کوڑے مرے سو، دوجی واری شراب پیوے کوڑے تے تریجی واری وقت اس کو قتل چکرو۔ فرمایا اے او ہے جدو تے عمل کوئی نہیں ہے پیا، نہ اہل بیت اطہار نے اس روایت تے عمل کیتا ہے نہ سیاح، یہ غیر سند ضرور تھی موجود ہے لیکن غیر معمول بہا ہے۔ اور دوجی کہ نہ ہی سفر ہوئے، نہ ہی جناب آندھی ہوئے، نہ ہی طوفان ہوئے، نہ ہی کوئی ہو جا مسئلہ ہوئے تو بس 2 نمازوں بظاہر جمع کر چھوڑنا۔ ہاں جی، تو فرمایا روایت صحیح سند را لے لیکن اس کو صرف ایک واری محبوب نے کیتا ہے عمل۔ اور وہ بھی کئی علماء گئے بھائی یہ دیکھن والے نہیں لگا ہے کہ محبوب نے ایک وقت ہے، ورنہ قرآن ہی اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین تے وقت مقرری فرض ہے۔ تو وہ جڑا پیشی دا بالکل آخری ٹائم ہے نا، نبی علیہ السلام تا مشاہدہ فرمائے ہیں تو پیشی بالکل اپنے آخری وقت دے چند لمحات رہ گئے، محبوب نے پیشی جا پڑھی، جویں سلام پھیرا فوراً دیگر دا ٹائم داخل ہو گیا، اذان اخوا کے اول وقت آپ نے اثر جب پڑھائی تو وہ بظاہر لگائی کہ 2 نمازاں کٹھیاں، حالانکہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں، صورتاً جمع ہو گئی، پیشی دیگر کٹھی ہو گئی لیکن حقیقت پیشی آخری وقت ہے چاہیے دیگر پہلے وقت ہے۔ امام ترمذی فرمائے ہیں کہ اسے ایک روایت تو علاوہ 2 نمازاں ایک ٹائم اکٹھا کرنا ایک اتھائی کو نہیں ہے۔ شیعہ تا جمع کرنا پیشی تا دیگر مغرب تا عشاء مغربین ظہرین امت چے معمول۔ فرمائے نہ اہل بیت اطہار بھی کسی ہستی نے تے فتویٰ دیتا ہے نہ صحابہ اکرام نے فتویٰ۔ فرمائے اے 2 روایتاں انہیں غیر معمول بہا۔ اس تو علاوہ جامع ترمذی کتنی روایات ہیں جڑیاں ضعیف ہو سن لیکن میں ود بھی درج کیتی ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ امت دا عمل انہوں نے مضبوط کر رہے ہیں، محبوب دی امت انہوں نے عمل پیرا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جڑا میں لیلۃ النصف من شعبان دا باب ذکر پیا کرنا اور ادھ وچ روایت حضرت حجاج ابن ارطاط وقت تو یحییٰ بن ابی کثیر دا نام پہلے دن، حالانکہ استادی شاگردی ثابت کوئی نہیں، تو یحییٰ بن کثیر حضرت عروہ بن زبیر تو پہ اور عروہ دے شاگرد بقیدہ نہیں وچ راوی منقطع ہے پیا۔ فرمایا بے شک 2 جگہ تے اس روایت دے وچ انقطاع ہے، جیسا کہ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ بھئی لم یسمع حجاج ان یحییٰ، حضرت حجاج بن ارطاط نے حضرت یحییٰ بن ابی کثیر کو کوئی نہیں سنی ہے روایت۔ اس سے طریقے حضرت یحییٰ بن کثیر نے اپنے استاد کو درمیان جو چھوڑ دیتا ہے ڈاڑا استاد حضرت عروہ بن زبیر دا نام کیتا ہے جا انقطاع موجود ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں باوجود روایت منقطع لیکن وقت بھی میں درج پیا کرے نا کیونکہ میں تا جڑے تھا میری زندگی 15 شعبان آگے میں بھاویں حرمین چاہوں بھاویں ترمذ اپنے علاقے چاہوں بھاویں میں دمشق کی وطاں میں جتھے وطاں جڑن بھی میری زندگی 15 شعبان آئی ہے میں ڈٹھے محبوب دی امت جاگ کے عبادات جڑے امام ترمذی تو بعد والے محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جامع ترمذی کا روایت منقطع بھی جو 2 راوی رہے ہیں لیکن ابن ماجہ والی روایت جڑی آ گئی وہ جو کہیں دا شاہد ہے، صحیح ابن حبان والی روایت دا شاہد ہے، ادھر ابن ابی صبرہ راوی موجود ہیں پہ لیکن اس نو فلاں جلیل القدر امام ادھر کو روایت کرتے ہیں۔ اس وقت فرمائیں چونکہ مطابق الشواہد جو سند پیش ہو سکتی ہے اس وقت سانو اس گالے کوئی شک نہیں کہ 15 شعبان دی رات بڑی عظمت والی رات ہے اور کتنی عظمت ہے
کہ حضور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سارے محبوب علیہ السلام اس رات قبرستان میں تشریف لے گئے، جس لئے واپس آئے تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آیا، انہوں نے سانو دسایا کہ محبوب اٹھو قبرستان قدم لیا فرماؤ، اپنی امت واسطے دعا فرماؤ، کیونکہ اج دی رات لیلۃ النصف من شعبان وہ عظمت والی رات ہے کہ اس رات وچ قبیلہ بنو کلب دے بھیڑاں بکریاں اور جانوراں دے جسماں تے موجود والاں دی تعداد دے برابر اللہ پاک لوگاں دی بخشش کر کے جنت داخل کیا بات ہے، کیونکہ قبیلہ بنو کلب وہ قبیلہ ہے نا جی، ہاں جی، جڑا پورے جزیرہ نما عرب وچ سب تو زیادہ جانور پالن والا قبیلہ ہے، وہ پورا سال گھر طرح دے کیوں وہ تا خیمے اپنی کنڈ تے رکھ دیا، انہوں نے وہ جانور ہو جانے اتنے، یہ بھی قبیلہ بنو کلب کی شاخ ہے، یہ بھی قبیلہ ہے، پورا عرب وہ گھومتے رہتے ہیں، جتھے پانی ملیا تے گھا ملیا اتھائی ہفتہ ڈاڑ یارے اتھے جانور انہوں نے کھاندے پیندے گوشت بننا پہ دو چار جانور بیچے اپنا پیسہ روپیہ کمایا خرچہ پورا کیتا وقت تو پتہ کیتا ان کی شام دے مرغزاراں دے بڑے چشمے جاری ہیں پوں گھائے سبزے یہ وہ ٹر پا میرا کئی راتہ ڈیاں دا سفر کر کے اتھے بن کے 6 مہینے اتھے جس لئے اتھے گھا ختم ہو بنیا وقت اپنے بندے ٹوری رکھے نا جناب، ہاں جی بڑے لڑاکے شمشیر زنگو جناب وہ اگا ہون جناب ترکی دے فلاں علاقے دے انہیں وہ عرب دے نال نال جزیرہ نما عرب دے علاقے دے گھوم دے رہے نا قبیلہ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ ہے، جانور پال قبیلہ ہے، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور قبیلہ بنو کلب دے تا جانور لوگ نہیں گن سکتے، تو ایک جانور بکری دے یا بھیڑ دے جسم تے کتنے وال ہیں گنے مائی سکی دے، قبیلہ بنو کلب دے سارے جانوروں دے جسم تے جتنے وال ہیں انہاں والاں دی تعداد دے برابر اس رات اللہ تعالیٰ گناہگاراں دی بخشش فرمائے دے، وہ گناہگار جڑے رات میں جاگ کے گزارے تلاوت قرآن استغفار دے درود پاک نوافل اور بار بار مغفرت منگن بخشش دی دعا منگن، اللہ پاک توبہ کرنے والے دی توبہ رو رد نہیں فرمائے تو انہوں دی بخشش تے رات خصوصی عطاواں دی رات ہے، اور ابن ماجہ شریف حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کو روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی دوئی تمہیں موقع ملے اور لیلۃ النصف شعبان اور اگلا نی نصف شعبان دا 15 شعبان دا نی اور 15 دی رات کہ جنہوں ملونے فرمایا قومو لیلہا سومو نہارہا رات نو قیام کیتا کرو تے دن نو روزہ رکھا کرو، اور دوسری روایت اتھائی ابن ماجہ شریف میں موجود ہے کہ سارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبانہ جنہیں 15ویں شعبان ہے آج اور سورج غروب ہو سی فوری طور تے تو فرمایا اللہ پاک آسمان دنیا دی طرف اپنے ملائکہ کرام متبرین امر کو بھیجتا ہے اور ہر علاقے دے تو پہلے آسمان دے کھڑے ہو گئے وہ فرشتے ہر طرف اعلان کرتے ہیں کہ بھئی آج صبح طلوع عمر تک اللہ فرما رہے ہیں حل من مستغفر اغفر لہو، کوئی ہے آج دی رات میرے کو گناہوں کی بخشش کرنے والا میں اسے گناہ کو معاف فرما چاہتا، حل من مسترزق ارزقو ہے کوئی تو جو رزق منگن والا میں رزق عطا فرما چاہتا، حل من مبتلن فعافی کیا ہے کوئی آج کسے رنج محن تکلیف دکھے چھ مبتلا اس میں عافیت عطا فرما چاہتا، فرمایا حتی مطلع الفجر صبح صادق دے طلوع تک یہ سارا، تو فرمایا محبوب نے بھی روزہ رکھا ہے چونکہ اس طرح دی روایات اور تو امت کا مسلسل عمل آ رہے ہیں، اگر روایت کوئی ضعف اور کمزوری بھی ہوئے تو امت دا عمل اس کو چونکہ قرون اولا تو آ رہے ہیں، لہذا صحابہ کرام نے بظاہر ڈٹھا اور سنا تاؤں نہ عمل کیتا نا تاؤں عمل روایت ہو کہتا ہے اس وقت بھائی یہ متواتر عمل ہے متوارث عمل ہے، کسی دی گل توجہ نہ کرو، اللہ دی رحمت بہانے ڈھونڈ دیے، لہذا آج دی رات رو پوری توجہ دینا کل اللہ دین پوری توجہ دینا، اللہ پاک اسا سب دی حاضری قبول فرماوے۔ سود حرام قطعی نے تیسرا مسئلہ ہے میرے ذمہ آئی گیا، قرآن پاک میں جو واضح موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے اللہ پاک دا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جتنے ربا اور سود کے معاملات ہیں یک لخت چھوڑ دو یک دم، ان کنتم مومنین اگر تسا مومن ہو، ان لم تفعلوا اور اگر دعوی ایمان رکھن دے باوجود تسا سود دے معاملات نہ چھڑے سو اور اپنے ملک علاقے جو نہ کر سو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور رسول علیہ السلام نال جنگ کرنے واسطے تیار ہو۔
اللہ پاک کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، سود نو اللہ مٹا چھوڑتا ہے۔ تو مٹتی نہیں پئی معیشت ساری دی ساری جڑی سودی بنیاد ہوتے یربی الصدقات، صدقے نو اللہ تعالیٰ بڑھانا ہے۔ صدقہ مال نو بڑھاون دا سب تو بڑا ذریعہ اقوام اور تباہی و بربادی دا ذریعہ، چونکہ اللہ دے محبوب نال سیدھی جنگ ہے جڑا سود والا۔ ہاں جڑے تواڈے علاقے کیا ہن پوری دنیا چ صرف پاکستان نہیں باقی دنیا کے فون آتے ہیں، معاہدے اس طرح دے ہوندے پے۔ ایک بندے نو کار دی ضرورت ہے، وہ کار دے مالک کو لگا ویندا ہے، وہ آدھے میرے کو پیسے کو نہیں جناب، میرے کو تھوڑے پیسے کٹھے ہوئے، میرے کو تو صرف 2 لاکھ روپے۔ کار کتنے دی؟ کار ہے جی 3 لاکھ روپے دی۔ اچھا جی میں تو جتنے میری آمدنی دے اس وقت تک ذرائع چلنے پہ میں 6 سالہ دے وچ پیسے ادا کر سکتا ہوں۔ وہ آدھے ٹھیک ہے جی، اگر تو گنیا نقد ہے میری کار 30,000 روپے دی، تو جڑا بھی 6 سال دا ٹائم پہ رکھنا ہے نا، یہ ہوں جناب 39 لاکھ روپے دی، 9 لاکھ روپے میں اتنے گندا پیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انہاں 6 سال میں ایک کار نقد بیچا، میں اتنا لاکھ مزید بچ بنیا، بچ میں دوجی کار گنا وا 2-4 دیہڑے چلا کے شو روم تے کھڑی کرا، ادھ وچوں 50,000 بچ بنیا، بچ میں تیجی کار نقد گنا وا، وہ 2-4 دیہڑے اپنے استعمال دی مینٹین کر کے اس دا سارا کچھ ٹھیک کر کے نوک پلک سوار کے بس تو میں لاکھ روپیہ بچا بنیا ان 6 سالوں میں تو میں نے بھائی 15-16 لاکھ روپے دی آمدنی ہونے پر کار میں کتنا نفع ملیا۔ اس واسطے بھائی میں وہ نفع جڑا ہے نا تو میرا نقصان پیا کرتا ہے۔ نقد 3 دی پر ادھار 39-40 لاکھ، اگر تن قبول ہے تو ڈاؤن پیمنٹ ہوں جمع کرا جتنے تیرے کو 2-4 لاکھ، باقی 6 سالہ دیا قسطہ جبڑنے ہر سال 12 مہینے ہوتے ہیں تو 12-6 72 قسطہ بقایا والی رقم دے 40 لاکھ بڑھنا پہ 5 لاکھ ہوں جمع کرا، باقی رہ گئے 35 لاکھ دیا 72 قسطہ بڑھنے 72 تے تقسیم جتنی ہر مہینے جمع کروائی۔ یہ معاہدہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اس کو سود نہ آکھو، یہ تو جائز ہے۔ نقد ایک چیز دی تھوڑی قیمت ہوئے، ادھار دی صورت دے کہ جتنا دکاندار نیٹ کیا کام کرے تو اس کو بچت ہو بنیا، دکاندار دے حقوق کی سامنے رکھ کے، کسٹمر اور گاہک دے حقوق کی سامنے رکھ کے نقد کی صورت ہے تھوڑی تے ادھار کی صورت ہے قدرے زیادہ قیمت نامنی، یہ جائز ہے اسلام میں۔ کیوں؟ محبوب علیہ السلام دی حدیث سے صحیح موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام دا نظام معیشت اور لین دین اس بنیاد ہوتے کہ نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ ہوں اساں کوئی دکاندار سانو کھاد دے پئی، پیسٹیفائڈ دی فلاں دوائی ہے پئی فصلوں واسطے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، ٹریکٹر ہے، فلاں چیز ہے، نقد بھی دے اتنے پیسے دا تے اتنے عرصے بعد ادھار ہی اتنے دا دے تو ساڑھا تو فائدہ ہو ویسی، لیکن دکاندار نے کیوں کام کیتا ہے؟ اس نفع واسطے کیتا ہے یا صرف ثواب ہونے واسطے کیتا ہے؟ نفع ہے نا۔ احل اللہ البیع، قرآن فرماتا ہے بے کیوں حلال کی تھی؟ نفع اور رزق واسطے۔ یہ چیز جڑا گٹو اسا ادھار تے گنا ہے، نقد بھی ہوئے 4,000 دا، ادھار بھی ہوئے 4,000، تو 6 مہینے اگر نقد و دکاندار کام کرتا رہا وہ کتنی بچت اپنی کر کے۔ لہذا اسلام نے دکاندار اور تاجر دے حقوق دی بھی تو خیال کرنی، حفاظت کرنی ہے نا۔ اس واسطے بھائی وہ حساب لین دین چا کہ اگر یہ جڑا تو 6 مہینے واسطے 3 مہینے واسطے اگلی فصل واسطے یا 5 سالہ واسطے میرے کو ادھار تے گندا پہ، اگر یہ کام میں نیٹ کرا نقد کرا تو نقد کی صورت میں اتنا پیسہ مل بنیا، چلو میں اتنے مزید چھڑے نہ چاہ اتنے میں تیرے اتنے کردا پیا، تو وہ جدو تے گاہک اور دکاندار راضی ہو گئے وہ جائز ہوتے وہ شرط دیکھ ہوتی ہے کہ اسلام میں ایک لفظ ہے غبن فاحش کہ نقد کی صورت 100 روپیہ تے ادھار کی صورت ہے کہ اتنا زیادہ نہ کرائے کہ جیڑا بندہ بھی اس شعبے کا ماہر ہوئے سنے وہ آکے یارے تا بہت بڑی زیادتی کی تھی، اس اتنا پیسہ ہوتے زیادہ لاکھ ہوتا ہے۔ غبن فاحش کو کام نہیں کرنا، وہ کا صحیح ظلم نظر آ رہے ہوئے زیادتی کی صورت ہے وہ نہیں کرنا۔ باقی جائز منافع ہوتے رکھتے یہ چیز جائز ہے۔ سود اس واسطے نہیں بنتا کیونکہ جنس بدل میں دیا، ایک پاسے پیسے ہوتے ہیں دوسری طرف وہ چیز جنس لگ لگتے، اس واسطے سود نہیں بنتا، یہ معاہدہ جائز نہیں کرتا ہے۔ آپ حضرات دا یہ بھی ذرا توجہ بزرگاں نے فرمایا، منتظمین نے یاد رکھو کہ بیٹا اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے اور پیاری بیٹی اللہ دی رحمت ہے جو عظیم رحمت ہے۔
جڑے گھرانے قبیلے دے وچ بیٹی نہیں پیدا ہوتی تو بچی دی وجہ تو جڑیاں رحمتاں آونیاں او خاندان انہاں خاص رحمتاں تو محروم رہتے ہیں۔ محمود کو 4 پیاری صاحبزادیاں اللہ پاک نے عطا فرمائیں۔ کتنے حضرات ہیں مثل آمنہ تا محبوب کھڑے ہو کے استقبال کر دیا، کوئی تا ہستیاں یا حضرت جعفر طیار محبوب دے چچا زاد بھائی انہاں واسطے محبوب کھڑے ہو گئے۔ دوجی ہستی حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ نے یا پیاری رکھتے جگر محمودی صاحبزادی صاحبہ اجلا صحافی مجلس سے پیاری بیٹی کو اتنا مقام محبوب نے عطا فرمایا ہے کہ وہ تشریف گنا میں نا محبوب اپنی مسند جگہ انہوں واسطے چھوڑے نہ خود سجے یا کھپے بیٹھ بنجے نہ انہوں این اپنے بیٹھن والی جگہ دیتے بیٹھا جب تک پیاری صاحبزادی صاحبہ ساداتنا حسنین کریمین کی پیاری امی جان تشریف فرما رہے نا محبوب اپنا مقام انہوں واسطے چھوڑ دیں دیا انہوں اپنی جگہ دے بیٹھے دیا خود سجے یا کھپے بیٹھے یہ بھی سنت انہیں محبوب نے اسلام کہ پیاری بیٹی آوے اس وقت جگہ چھوڑ دو انہوں اپنی جگہ دے بیٹھاؤ خود ابو بیٹھ بنو سجے کھپے بیٹھ بیٹی نو وراثت حصے دار بنائے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ قیامت لڑی اپنا حق تھا جس نو چاسی معاف کر دے سی پر بندے دا حق اس کو بھی معاف کرنا جہیز دا اتنا حکم تھا اللہ دے محبوب نے نہیں دیتا بنیادی چیزاں محبوب نے اپنی پیاری صاحبزادیاں نے عطا فرمائی گھڑا بھی عطا فرمایا ہے بستر بھی عطا فرمایا ہے بنیادی 2-4 چیزاں جڑیاں یہ جڑا اج ساڑا اصل کی سارا کچھ جہیز ہے دیتا ہے وہ جہیز ہندوؤں دی رسم ہے کوئی محبوب دی سنت تو قرآن نے فرمایا تسا اتنا جہیز دے ٹرک بھر کے کہ تسا سارا کچھ ہی جہیز پتر نو ہی تا اتنا پڑھایا نے ادھر تے بھی تا لکھاں کروڑا خرچ کیتے نے مت اس واسطے وراثت کیوں چھوڑ کے ویندے ہو ساری زندگی پتر نو نواز دیتے مرن نہیں سارا کچھ پتراں تے اٹھے اللہ دا حکم ہے زمین اللہ دی ہے کوئی تواڈی دا نہیں اس وقت بھائی اگر ایسا ہے سچے مسلمان تو ادخلوا فی السلم کافہ اول تو آخر تک مکمل اسلام دی داخل ہو یہ بہانے بازی ٹھیک نہیں ہے اپنی بچیاں نو نہ شرمندہ کیتا انہاں دا حق دیو وہ اپنے شوہراں دے اگے سر کرو اپنی اولاد دے اگے سر کرو بس بیٹی دے نال کئی بندیاں دا حق لائے کے داماد دا حق بھی اس نال لائے کے اودے شوہر دا اودے بیٹے بیٹیاں جڑے سارے بھنیجے بھنیجیاں ڈوترے ڈوتریاں وہ ہمیشہ اس کو تانے مار دیں ہاں جی تو یہ تسا ایک بیٹی کو محروم کر کے یا بہن کو محروم کر کے پورا جتنا بھی انہوں دا سسرالی خاندان والی نسل ہے ان دے حقوق کو ضائع کر رہے ہو تو تسا تو کتنے بندے ہیں اس وقت بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ساریاں چیزاں ایک طرف لیکن اہم ترین نقطہ ہے یہ منتظمین دی بزرگی عظمت دی دلیل ہے کہ وہ پورے علاقے دے اسلام دی گل چاہتے ہیں اور سانو غلط معاملے تو بچانا چاہتے ہیں باقی بھائی یہ فقہ حملی چیزیں مسئلہ کو نہیں جڑا عرب شریف والے لوگ اختیار کی تو ہے نا کہ وہ نہیں دیتے کہ اگلا بندہ جڑا امام ہے ادھر امامت دی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے بھائی تو اسلامی تو واضح کتابہ چھے لو قدمو آسمن اور لو قدمو فاسقن لآسمن اگر کہ فاسق کو کوئی امام بڑھے سارے گناہگار ہوئے کروتے ہو سن کئی صورتیں نماز ہی نہیں ہوتی نہ اگو بندے دے عقیدے دا پتہ ہے نہ دے نظریے دا پتہ ہے نہ پتہ ہے کہ جو یہ صلاحیت ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اس واسطے بھائی جڑا ہے عرب شریف وچ اج سانو بہت سارے عرب ملک کہ وہ جماعت میں بیٹھے سے توسہ شریف تو کہ ڈیرہ اسماعیل خان روڈ دوتے ٹائم آئی کھلا تھکاوٹ آئی ایسا کتاب چاہی چاہ پڑھ دے وہ ایک بس آ کے رکیے کراچی آلے پاسوں پشاور میں جتنے ٹوپیاں آلے ادھرن وڑتے گئے تو جمع کرتے نماز پڑھ ایک بندے وضو نہیں کیتا دوجی بس آئیے میں نہیں ڈٹھا کہ کہیں ایک وضو کی تب سارے اللہ اکبر میں کہ یار کیسے تھا سارے پشاور والے پٹھان ایڈے عظیم لوگ ہیں کہ سفر ہی بس سے با وضو کرتے ہیں وضو کے بغیر نہیں باندھے جیڑا آندے نماز ہی وضو کی کرتے ہیں میں ہی کو پوچھا میں کہ یار مگر بھئی وہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ مسافر کو یہ بھی رعایت ہوتی ہے ہم نے ادھر بس پر ایسے ایسے کر کے کر لیا تھا میں آخر پانی سارا موجود ہے اتنے جنہیں تیمم دی اجازت ہو گئی کیا سفر نبی علیہ السلام نے تیمم ہوتا ہے لم تجدوا ماء یا تھوڑے جسم میں کوئی زخم ہو گئی یہ جو معاملات میں کہ اپنی فقہ تسا بنائی ہوتے ہو بھائی مہربانی کرو محبوب دا فرمان ہے ویل للعرب من شر قد اقتربا محبوب ایک دن آرام فرما رہے ہیں دوپہر دے وقت
اور حضور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے در دولت ہے اچانک محبوب علیہ السلام بیدار اور اتنے آپ پریشان، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ فرمائے دیا اس کے بعد وصال دستک اسا کدے اپنے کریم آقا نو مسکران دے ہوئے نہیں دیکھا، تو جویں ہی بیدار ہوئے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عرب واسطے ہلاکت تباہی و بربادی ہے اس شرط جڑا قریب آ چکا ہے۔ ہن عرباں کو قیادت منتقل ہو گئی ہے عجم دے مسلماناں دی طرف، عرب تا امارت بناون دے وچ رہ گئے، کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ادارے نہیں قائم کر رہے، کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہے، کوئی نیوکلیئر ٹیکنالوجی والے پاسے نہیں جا رہے، بس عمارتاں تے عورتاں تے شادیاں تے فلاں تے فلاں تے فلاں تے فلاں، بس اس وقت انہاں چاہ گئی نے بڑی سستی معاملہ ہے۔ تساں ہو پیارے وطن پاکستان وچ رہن والے مسلمان، اللہ پاک دا کرم ہے تواڈے اوتے کچھ بھی ہو ونجے تواڈے کول دین محفوظ صورت وچ موجود ہے۔ ہن میں نے عزیزاں نے دسایا کہ ایک بندہ مولانا محمد قاسم صاحب جدہ شریف وہ پہلے سندھ استاد جی تے طریقہ بنا کر ہوتا ہے بھئی میں آیا نا جدھر کوئی جماعت ہوئی کھلوتی ہے تے امام مقامی تا 2 رکعتاں پڑھائی کھلوتا ہی پیش کیا 2 باقی میں تریجی شامل ہو گیا، ہن میں مقتدی ہاں، ٹھیک ہے، تو میں مسبوق 2 رکعتاں تا میں امام نال تریجی تے چوتھی پڑھ لئی، میری تو پہلی دوجی راندی پئی ہے، میں اپنی جس نے 2 رکعتاں واسطے کھڑا ہو سا جیڑا پیچھو عربی بزرگ آندا ہے وہ میرے پیچھو مقتدی بنا ہاں جی، حالانکہ میں تو خود مقتدی اور مسبوق ہوں، میں تو اپنی نماز پہ پڑھتا ہوں، وہ جناب ہوں پیچھو میرا مقتدی جیڑا آندا ویسے پیچھو سے اللہ اکبر اللہ اکبر، چلو میں اپنی اڈو پڑھ کے سلام پھر سا وہ اپنے اس طریقے ننے ہوندی ہے ابتدا۔ جس طرح دا عزیزہ پوچھا ہے میں پورا سن کے مکمل غور کرتا رہا، اس طریقے معاملہ ٹھیک نہیں ہے پیا، نماز یہ بہت ساری صورتیں نہیں ہوتی، ابتدا صحیح نہیں ہوتی، پہلے امام دا عقیدہ نظریہ معاملات سب تحقیق تفتیش وہ ادا پیا پڑھتا ہے قضا پیا پڑھتا ہے، تواڈی وہ امامت کی نیت کرسی تو تواڈی ابتدا صحیح ہو سی، جی وہ تو خود پچھلیاں رکعتاں پیا پڑھتا ہے، کس واسطے بے احتیاطی ہے، عرب لوگوں بڑی سستی آ گئی ہے دین دے معاملات۔ اللہ پاک اسا سب نو دین و دنیا کوئی گل رہ گئی ہوئے تو دساؤ چاہتا کہ ان کی حاضری ہو، میرا خیال ہے جڑے مسئلے ذمہ لگے پورے ہو گئے، اللہ اسا سب دی حاضری کی۔ یا نفل جڑے ہیں چونکہ نفل دی جماعت ثابت ہے، صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ نوافل دے با حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے قلت انا و یتیم و ام سلیم، نفل دی جماعت جائز ہے لیکن تداعی مکروہ ہے۔ محبوب علیہ السلام جلوہ گر حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، آپ نے نیت کی تھی نفل کی ہو گئی 2 رکعت کی جماعت۔ اس وقت جماعت نفلہ دی جائز ہے، شرط کہ اشتہار نہ لاؤ، اعلانات نہ کرواؤ، تو کوئی مبارک موقع ہوئے، کوئی سادات اکرام دی امام ہستی مصر آگئے، کوئی عالم دین، کوئی مشایخ کی ہستی، اس سے وقت ہی جب پروگرام بڑھاؤ یعنی مہربانی کر کے رکعت آسان نفل دیا جماعت نال چپڑاؤ تے اعلانات اور تداعی تو بغیر جڑی ہو سی اشتہارات تو بغیر وہ جماعت بلا کراہت جائز ہے۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری کو فرمائے۔ کچھ سارے علماء نے لکھا ہے کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت مقدسہ شاب ابی طالب والے پاسے ہوئی ہے اور خانہ کعبہ شریف وچ نہیں ہوئی، اور اودے مقابلے چ ہر دور میں سارے کتنے اکابر علماء واضح طور پہ لکھتے چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ اس دے وچ جنہاں نے صاحب تاریخ مکہ لکھی ہے نا جی، بڑی مستند موجود پوری سند موجود ہے، جید سند موجود ہے کہ انہو ولد فی جوف الکعبہ تے امام حاکم ابو عبداللہ نیشابوری جڑے 402 وہ پہ فرماتے ہیں آپ کی کعبہ ہے۔ اچھا اسی طریقے علامہ ابن صباغ مالکی علیہ رحمت فرما رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب ازالت الخفاضی 3 جلد لکھ رہے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب تحفہ اثنا عشریہ وچ لکھ رہے ہیں انہو ولد فی جوف الکعبہ کہ 13 رجب المرجب نو عام الفیل دے 30ویں سال این خانہ کعبہ شریف دے اندر حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دی ولادت مقدسہ۔ تو جس لئے سندہ بھی موجود ہیں، کتابیں حوالے ہی موجود ہیں، اگر کسی بزرگ تو یہ گل نہیں پہنچ سکتی انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک ثابت نہیں تے انہاں دی تحقیق ہے، ساڑھے تک چکے سندہ پہنچ چکی ہیں اور اتنے بڑے بڑے اکابر میں لکھا ہے، اور ایسا اہل سنت کا جڑا اصول ہے پیائینا معاملات ہے جو یہ ہے
کہ اللہ پاک نے کسے بھی مقرب اور محبوب دے بندے ولی کامل دے متعلق اگر کوئی ان پڑھ تو ان پڑھ مسلمان بھی انہوں دی عظمت دی گل کرے گا بھئی اے گل انہوں دی پائی بندی عظمت دی اصل سنن تو بعد فوراً نہیں نکال کرتے اصل سند اور حوالے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر سند حوالہ مل گیا ٹھیک نہ ملے سند سرے تو دنیا دی کہیں کتاب اچھ نہ ہوئے تو وقت ایسا دیتے ہیں کہ آیا کہ اس جڑی گل بغیر حوالے دے کیتی ہے بغیر ثبوت دے کیتی ہے آیا کہ ایک گل قرآن پاک دی کسی آیت نال تو نہیں ٹکرا رہی کوئی اسلام تے کہیں واضح ٹھوس اصول نال تو نہیں ٹکرا رہی اگر وہ گل کسی آیت نال بھی نہ ٹکرا رہی ہوئے کسی اصول نال بھی نہ ٹکرا رہی ہوئے تو اساں اس دا انکار نہیں کریں دے اساں آدھے اللہ دے پیاریاں نو اس تو بھی بڑیاں عظمتاں حاصل کہ حضور مولا کائنات امام الاولیاء محبوب دی محبوب ترین ہستیاں شامل آپ مقتداء و پیشوائے امت ان پہ تو حضور امیر المومنین مولا کائنات دے فضائل و مناقب میں اگر ایک چیز ویسی تو کیا قرآن چاہیے کہ بھئی کہیں بندے دی خانہ کعبہ شریف ولادت نہیں ہو سکتی کیا کہیں حدیث شریف نبی علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ مسلم شریف جو جی جلد سوا 6 دوتے کتاب البدوء صحیح سند راب ثابت ہے کہ حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سگے بھتیجے حضرت سیدنا حکیم ابن حزام دی امی جان بھی 13 رجب نو آئیاں خانہ کعبہ شریف دی اندرو زیارت کرن اور چونکہ پریگننسی دے عالم میں چند آثار ولادت اٹھائی ہو گئے اور پاسے بھائی بھی سکیاں اور حضرت حکیم ابن حزام اسدی کرشی این خانہ کعبہ شریف دے اندر پہلے مسلم شریف دو جلد سوا 6 کتاب البیوع چ حدیث سے صحیح ہے تو اگر حضرت حکیم ابن حزام پیدا ہو سکتے ہیں تو مولا علی کیوں نہیں پیدا ہو سکتے وہ کتاب اچ بھی آ رہے یہ آج کل جڑا ہے نا کہ اپنی پسندیدہ شخصیات کے متعلق تو من گھڑت روایتاں دے دے کے فضائل بیان کی دیا سے تو جڑی ہستی تو ذرا ہاں جی دوری تو بھائی ساڑھا تے عقیدہ نے ساڑھیاں نمازاں نہیں ہوندیاں جب تک وہ آلہ ہی محبوب دی آل مکتے ٹھیک ہے سزا محبوب دے پیارے صحابہ اکرام دے بھی غلام آل طیب دی غلام حضور مولا کائنات ساڑھے مقتداء و پیشوائے چوتھے برحق امیر المومنین خلیفہ راشد اور اصل چشتیاں دے آپ مقتدان قادریاں دے آپ مقتدان سہر وردیاں دے ادھا سلسلہ علیہ اولیاء نقشبندیہ آپ دے ذریعے نبی علیہ السلام دا فیض آپ تو ترائے سلاسل روحانی جاری ہے صرف نحو فقہ دے علوم حضور مولا کائنات پر مروی ہو کے آئے آپ سارے استاذ و نسازن سارے شیخ المشائخ ہیں ہاں جی اور سارے شیخ کریم دے متعلق اتنے علماء ہر صدی ہر طبقے ہر دور وچ لکھ رہے ہیں کہ انہو کرم اللہ تعالیٰ مجھے کہ بولے دفیق اور پھر ساری دنیا آکھے کہ آپ دی کعبے کونی ولادت ہوئی شوکت سیالوی دا آکسی منسی لکھسی آپ دی ہوئی ہے ولادت اس وقت کی روایت موجود ہے اسا اللہ دے پیارے نال کرن دا انکار کرنا شروع کیتا ہے اسا نہیں انکار کرتے جڑی چیز بھی ہے اصول نال بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر مساجد اپنے بچوں کے نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھتے ہیں ان کے پیر صاحب بھی ایسا کرنے کا بھائی بالکل کریں شریعت منع تو نہیں ہے نا جائز ہے اگر کوئی اپنی مسجد دنا جامع مسجد امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ رکھ رہے ہیں سبحان اللہ جائز ہے کوئی قرآن نے منع کیتا ہے حدیث نے منع کیتا ہے کوئی اصول فقہ نے منع کیتا ہے کوئی سارے علماء نے منع کیتا ہے یا سارے اساتذہ منع ہرگز منع نہیں کوئی بچیاں دا نام اگر رکھتا ہے معاویہ بالکل رکھے اس دی اپنی محبت ہے لیکن اتنا معاملہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ دے کول ہوئی خطائے اجتہادی آپ دے مد مقابل ہیں حضور مولا کائنات امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ ایسا طرز اس بارگاہ نال اختیار کرنا کہ حضور مولا کائنات دے حقائق ہوتے تھوڑا جہا بھی اگر یہ منفی جہا اثر آئے تو اسا اس کو پرہیز کریں گے اس وقت اسا پرہیز آئی تو نہیں ساڑھے اساسے کسے دے بچے دا نام معاویہ کو نہیں یا کتنا مسلمانہ چ نام معاویہ نے یہ تو سب خود اندازہ لا سکتے ہو اُدھے مقابلے چ غلام علی کتنا ہے محمد علی کتنا ہے علی محمد کتنا ہے غلام حسن کتنا ہے محمد حسن کتنا ہے محمد حسین غلام حسین یہ نا کتنے او تو سب خود نے گندے ہو مسلمان امت وچ ٹھیک ہے تو معاملہ یہ ہے پیا کہ چونکہ اگر آپ دے نال اس طرح دا اسا مسلسل اعلیٰ ترین کوئی سلسلہ کروں کہ جدی وجہ تو حضور مولا کائنات دی بارگاہ اقدس دے نال یا حضرت امام حسن و حسین دے اجتہاد دے متعلق کہ انہاں دی طرف کوئی تھوڑی جی کمزوری تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے چونکہ اسلامی اصولہ دے
نہیں سیاست امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ باد دا نعرہ یہ ساڑا نعرہ نہیں ہے. سیاست علی زندہ باد، سیاست حسن زندہ باد، سیاست حسین زندہ باد. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیاست کے متعلق جس رہے کیونکہ ایمان دا مسئلہ دا ہے کوئی نہ، دین دا مسئلہ دا ہے نہیں، مسئلہ دا انتظامی سیاسی نوعیت جڑے اختلاف ہوئے اس سیاست میں کس ایسا زندہ باد آکھا تھا مقابلے جو سیاست علی مردہ باد ہے، سیاست حسن حسین خدا نہ خاصہ مردہ باد ہے. اس وقت آپ جس لئے اہل سنت دا مذہب ہے ساری کتاب ہے کہ سارے جمہور ائمہ دا مذہب ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات کو خطائے اجتہادی سرزد ہوئی ہے. ساری بہار شریعت تک دے وچ مسئلہ موجود ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ تحقیق ہے تو گزارش ہے خطا لے گل نو آکھوں زندہ باد زندہ باد زندہ باد تو اس خطائے اجتہادی نے مقابلے تا حق کی حق کے مت کیا اس حق نو تے زد کوئی نہ پوسی. آج تک ساڑے وچے نعرہ نہیں لگا یہ ناصبیاں دا نعرہ ہے، یہ یزیدیاں دا نعرہ ہے، یہ امویاں دا نعرہ ہے. سیاست امیر معاویہ زندہ باد یہ سنی مسلمان دا نعرہ نہیں ہے، اہل بیت اطہار نو ڈالے دا نعرہ نہیں ہے. اس وقت اختلاف نہ بدھاؤ، آپ دا ادب کرو، احترام کرو، لیکن ان نہ معاملہ اگاں گن کے آؤ. حضرت قبلہ عالم پیر سید میرے علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے تسویہ بین سنی و شیعہ مقدمے چ لکھا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ بنو امیہ کی بے جا تائید کے جو ہے نا یہ شکاوت سے محفوظ ہے الحمدللہ. وہ آتے ہیں جڑا بنی امیہ دی بے جا تائید کرے ادھر دل سعادت نہیں ادھر دل شکاوت موجود ہے. اور اسا اہل سنت اس شکاوت کو بری اور پاک رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ. اس وقت نسبت احترام ادب آپ واسطے اصال ثواب سر، لیکن اس کو اتنا مزید بڑھا کے نہ گھن کے آؤ کہ حضور مولا کائنات کا کردار مشکوک نظر آمن لگ بنے یا ساداتنا حسنین کریمین دوتے کوئی زد آمن لگ بنے. یہ اس طرح باقی رکھو نام اثر نہیں رکھ دے تو سر رکھو تو توانو رکھن دی آزادی ہے کوئی ساڑھو تے فرض ہے کہ یا نہ رکھ سو تو بخشیش میں ورنہ اثر بخشیش میں کوئی نہ. آج توڑی کتنا ہے نہ رکھا گیا ہے لیکن میں دارے اگر تسا ان تحریکہ چلے سو تو اگلے 20-25 سال ہیں تسا انہیں یزید نہ رکھ سو اپنے بچیاں تھا اور یہ سارے معاملے تسا کر سو اور ڈھال تسا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ذات کو پڑھے سو. کیا فضل چشتی دی پوری جماعت پورے ملک یزید دی علم اعلان حمایت واسطے کمر بستہ ہو چکی یا نہیں ہو گئی؟ مت دیکھ گنو ادھا نتیجہ. اس وقت جو سارے بزرگاں دا منہج اور طریقہ ہی اسے بزرگاں دے طریقے تے رہو اور نوے نوے سوال نہ اٹھاؤ. اللہ پاک آپ سب نو دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائے.